محبت میں گویا کہ اس نے خوشی سے اشارہ کر دیا آزادی کا، تو اس انگلی کو عذاب نہیں ہوگا کل آخر میں، باقی پورے بدن کو عذاب ہوگا، کیونکہ حضور کی محبت میں انگلی اٹھی تھی۔ یعنی اللہ کتنا قدردان ہے، اس رسول سے محبت اسے اتنی کی انگلی کا اشارہ کیا جس کو خوش ہو کے اس نے اپنی لونڈی آزاد کی، اللہ نے اس انگلی کو آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے اور باقی پورے بدن کو عذاب دیں گے۔ لیکن وہ خود اتنا ناقدرہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا پیغام لے کر پہنچے ہیں اور پیغام دے رہے ہیں اور سب کو جب وہ اللہ کا پیغام اور توحید بتا رہے ہیں اور اس وقت آپ کی توہین کرنا ہے، تب لکا لہٰذا جماعت اللہ فرما دیا کہ تبت یدا ابی لہب، جو الفاظ اسے استعمال کیے تھے جواب میں اللہ نے وہ استعمال کیے، تیرے ہاتھ ٹوٹے ہلاک ہو۔ تو دیکھیے بظاہر کتنا خوبصورت ہے، اندر تعفن تھا کفر و شرک اور معصیت کا، اللہ کے ہم یہ نہیں۔ ادھر بلال حبشی کو دیکھ لیجیے، بلال حبشی کالے حبشہ کے غلام، موٹے اونٹوں والا، پیلے دانتوں والا، کالا، اللہ اکبر، اندر انوارات میں، اندر کے انوارات کا یہ عالم ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں آسمانوں کی سیر کے لیے گیا ہوں، تو آگے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ آئی، میں نے پوچھا جبرائیل کہ کسی کے چلنے کی آہٹ آ رہی ہے؟ کہا کہ آپ کا غلام بلال رات کی نماز کے لیے اٹھا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ اللہ آسمان کے فرشتوں کو سنا کر فخر کر رہے ہیں۔ کیا بلال کو مقام ملا، جنت منتظر ہے، بظاہر حلیہ دیکھو حبشہ کا غلام، اور ان کا آقا ظلم سے تم ڈھا رہا ہے کہ یار یہ کسی کام کا نہیں، یہ تو کوئی 100 درہم کا بھی نہیں دے گا، نکالو یہاں سے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر خزانہ بنایا ہوتا، حضور کے وزیر خزانہ ہے، حضور کے سارے مالی معاملات کے ذمہ دار حضرت بلال، کسی کو قرضہ دینا، قرضہ لینا، حساب کتاب رکھنا، سب حضرت بلال کے ذمہ۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا اہم منصب حضرت بلال حبشی کو عطا تھا۔ تو دیکھیے، تو اندر کی صفات اور فیصلہ ہے، ظاہر ترجمانی ضرور کرتا اندر کی صفات کی، ظاہر ترجمانی ضرور کرتا اندر کی صفات کی۔ اسے اللہ تبارک و تعالی نے کوئی بھی نبی بدصورت پیدا نہیں کیا، سارے نبی خوبصورت بنائے، اس لیے کہ چہرے کی خوبصورتی، شخصیت کی خوبصورتی اندر کی نمائندگی ضرور کرتی ہے، چہرے کی شرافت اندر کی شرافت کی خبر دیتی ہے، کیونکہ چہرہ جو ہے وہ تعارف ہے، چہرہ دیکھ کر آپ فوراً اندازہ لگا لیتے ہیں کسی بھی طرح کا۔ تو اس لیے انبیاء کرام سب خوبصورت پیدا کرتے اپنے وقت میں، خوبصورت لوگ، خوبصورت شخصیت، تاکہ لوگوں کو رغبت ہو ان کے چہرے کے یہ شخصیت کو دیکھ کے، اس کے متانت اور خوبصورتی بجات کو دیکھ کر لوگ سوچیں نہیں یار یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تب عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بہت بڑے آدمی، رہبائی، پوری تورات انجیل ساری ہی تو اتنے بڑے رہبائی عبداللہ ابن سلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا ہے، جب شور مچا کہ یہ پیغمبر آئے، نبوت کا دعویٰ کیا، اچھا یار کون ہے؟ ہم سنتے تو تھے، ہماری تورات کے اندر خبریں تو ہیں، جا کے دیکھو تو صحیح یہ وہی ہے یا ویسی کسی نے دعویٰ کر دی؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ آئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کے چہرے کو جیسے دیکھا ہے، فرمایا کہ لیسا بوجہ کذاب، فرمایا کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ محمد کا چہرہ، یہ جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور ایک روایت کا الفاظ ہے کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ۔ مسلمان ان کے ساتھ اور 6 لوگ اور مسلمان، چہرہ دیکھ کر اندازہ لگا دیا کہ جھوٹے کا چہرہ نہیں، چہرہ ترجمان ہے، بتاتا ہے، اور چہرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے سارے کمالات انسان کے رکھے چہرے میں، بولے کے بعد انسان کی باڈی میں جتنے کمالات ہیں سارے چہرے میں رکھے۔ انسان دیکھتا ہے، آنکھ کو چہرے میں رکھا، انسان سنتا ہے، کان کو چہرے میں رکھا، انسان سونگتا ہے، ناک کو چہرے میں رکھا، انسان چکھتا ہے، بولتا ہے، زبان کو چہرے میں رکھا۔ اب بتاؤ، ہوا 5 ہوا سے 5 ہیں، قوت باصرہ دیکھنے کی قوت، قوت سامعہ سننے کی قوت، قوت شامہ سونگنے کی قوت، قوت ذائقہ چکھنے کی قوت، ان 5 میں سے 4 صفات پوری کی پورے چہرے میں،
اور پانچویں قوت لامسہ، چھونے کی قوت، چھو کے محسوس کرتا ہے گرم ہے یہ ٹھنڈا ہے، سخت ہے یا نرم ہے. تو یہ جیسے باقی بدن میں رکھا ہے چہرے میں بھی رکھی، چہرے کو محروم نہیں کیا. کمال ہے. دیکھو ہاتھ میں ہی قوت ہے، آپ یہ دیکھو سخت ہے، لیکن چہرے کو چہرہ بھی بتا دے گا سخت ہے. آپ نے ہاتھ لگایا یہ ٹھنڈا ہے تو چہرہ بھی بتا دے گا یہ ٹھنڈا ہے. تو اللہ نے چہرے میں بھی اس چہرے کو محروم نہیں رکھا، جیسے باقی میں قوت لامسہ رکھی چہرے میں بھی رکھی. آپ منہ لپیٹ کے سردیوں میں نکلتے ہیں، چہرے پہ ٹھنڈی ہوا لگتی ہے، آپ کہتے ہیں بڑی سردی ہے یہاں، چہرے نے بتایا. حالانکہ ہاتھوں میں تو دستانے ہیں، کون بتا رہا ہے کہ یار ٹھنڈ بہت ہے؟ پاؤں کے اندر آپ نے موزے، ہاتھوں میں دستانے، پورا بدن لپیٹا، نہیں یار میرے چہرے پہ بڑی ٹھنڈی ہوا لگ رہی ہے. تو چہرہ دیکھو بتا رہا، تو وہ چہرے میں بھی اسی بدل رکھی. گرم ہوا لگتی ہے، آپ کہتے ہیں یار بڑی گرمی ہے، تپش ہے، لو چل رہی ہے. اللہ اکبر. کیا تو چہرے کے اندر ساری صفات، اور پھر قوت فکری اور سوچنے کی طاقت اللہ نے چہرے میں رکھی. یہ دماغ کے اندر، یہ یہاں ڈبیا ہے دماغ میں، اس سے انسان سوچتا ہے. سر بڑا کتنا بڑا ہو، یہاں یہ پیچھے جو اتنی سی ہے وہ سوچنے کی چپ لگی. چپ جیسے آج چپ کے اندر سارا کچھ بند ہے، چپ ڈال دیا کمپیوٹر میں، بس سارا کام شروع ہو گیا، ایکٹیویٹ ہو گیا. یہ جو چپ چھوٹی سی جو رکھی ہے اللہ نے سارا کچھ اس کے اندر ہے. وہ مجھے یاد آ گیا حضرت شیخ الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان کے اندر ایک ریاضی دان تھا، ریاضی میں بڑا ماہر تھا، ہندو تھا، اور اصول ارشمیدس کے اصول کا بڑا حافظ تھا. وہ اس نے شیخ الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا تھا کہ آپ بھی ارشمیدس کے اصول کے بڑے ماہر ہیں اور ریاضی کے بڑے ماہر ہیں، جس کا میتھمیٹکس کہتے ہیں. اس کو بڑا اشتیاق تھا کہ یار حضرت سے کبھی ملاقات ہو. تو ایک مرتبہ وہ ایک سفر میں جا رہا تھا، ریل گاڑی کسی اسٹیشن پہ رکی ہے، تو پتہ چلا کہ مولانا قاسم نانوتوی یہیں اسٹیشن پہ وہاں رکے ہوئے ہیں. اب یہ تو دوڑا کہ یار مجھے تو بڑا اشتیاق ہے شیخ الاسلام سے ملنے کا، چلو میں ملتا ہوں. اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بڑے علوم عطا فرمائے. ان کے علوم و معرفت کا یہ عالم تھا کہ جب تقریر فرماتے تھے ایسا مجمع میں سناٹا ہو جاتا تھا کہ کسی کی سانس کی آواز نہیں آتی، اور علوم و معرفت باہر ہے. اور لکھا ان کے شاگردوں نے، جب وہ تقریر فرماتے جب علمی نکات پر، ایسے لگتا ہے کہ بس اوپر سے لے کر بیان کر رہے ہیں، وہ دنیا میں نہیں ہے، کہیں اور ہے، اور سے بول رہے ہیں، ایسے علوم. اور ان کے علوم و معرفت کا لیول اتنا اونچا ہے کہ ان کی اردو کی کتاب ہے، آب حیات نام کی اردو میں لکھی ہوئی کتاب ہے، وہ اچھے بھلے مولوی کو سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ درسن پڑھنی پڑتی اردو کی کتاب، لیکن اس میں اتنی عالمانہ اصطلاحات اور اتنی عالمانہ اونچائیاں ہیں کہ عام آدمی تو خیر اس کو سمجھ نہیں سکتا، اردو میں ساری. اور حضرت کے دور میں یہ آریہ سماج کا بانی پنڈت گیان سنگھ سرسوتی یہ پیدا ہوا تھا، جس سے ہندوؤں کا آریہ سماج جو یہ کا بانی جو اس نے اسلام پر بڑے عقلی اعتراضات کیے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت اگر نہ ہوتی تو اس کے اعتراضات کا جواب مشکل تھا. حضرت نے ایک جگہ جگہ مناظرے کر کر کے جوابات دیے. الانتصار فی الاسلام کے نام سے وہ کتاب چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر وہ مناظرے، اس کے سوالات، جوابات، حضرت کی بحث ساری اس کے اندر موجود ہے. الانتصار فی الاسلام کے نام سے کتاب اردو میں ترجمہ. تو حضرت جب اسٹیشن پہ ہیں تو وہ پہنچ گیا ریاضی کا، سلام کلام ہوا، بیٹھ گیا، کہا جی مجھے بڑا اشتیاق تھا آپ سے ملنے کا، آج آپ سے ملاقات ہو گئی، ایک سوال میرے دل میں ہے، بڑا بے چین ہے، اس کا جواب چاہیے. کیا؟ کہا جی آپ کہتے ہیں کہ لوح محفوظ میں سب کچھ ہے، ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، آسمانوں کی خبریں، زمینوں کی خبریں، یہاں تک صحراؤں کے ذرے ذرے کی خبریں، پتوں کے ہلنے کی خبریں، ایک ایک چیز لوح محفوظ پر. اور آپ اس بات کے قائل ہیں کہ لوح محفوظ آسمانوں میں، تو معلوم ہوا کہ لوح محفوظ میں جب ساتوں آسمانوں کی خبریں، ساتوں زمینوں کی خبریں، ذرے ذرے کی خبریں، ہر انسان کی ایک ایک حرکت و سکون کی خبریں ہیں، تو لوح محفوظ تو اتنا بڑا ہونا چاہیے، اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ وہ آسمان و زمین سے بھی بڑا ہو.
لیکن آپ تو کہتے ہیں کہ لوح محفوظ اتنا بڑا نہیں، وہ تو وہاں اوپر عرش سے نیچے 7 آسمانوں کے اوپر ہے. تو آپ اتنے سے لوح محفوظ میں اتنی خبریں آسمان و زمین کے کیسے سنوا سکتی ہیں؟ یہ سوال. جب آپ کہتے ہیں 7 آسمانوں کی خبریں تو اس کو 7 آسمانوں سے بھی بڑا ہونا چاہیے، 7 زمینوں سے بڑا ہونا چاہیے. یہ سوال کیا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. علماء ربانیین کو اللہ ہی سمجھاتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہا جی 55 سال میں بھی بڑا. 55 55 سال کی جو تمہاری زندگی ہے، تم نے ہوش کب سنبھالا؟ جب تمہیں